صاحب یہ فرمائیے گا سر کہ obviously ہم نے اس کو بھی دیکھا جب پچھلی سال پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک کانفلکٹ ہوا, اس کے بعد پاکستان نے obviously بڑا کیپٹل ہم نے گین کیا ہے. We are dealing with somebody in America who has a, allow me to say, a mercurial सी personality ہے ان کی, exceedingly unpredictable. ایون ان کو مجھے لگتا ہے کیبنٹ میں بھی ان کے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ اگلا جملہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے منہ سے کیا نکلے گا کسی کے بارے میں. So with all this capital and good relationship that we have cultivated over the past 1 year, یہاں پاکستان کے اندر ایک سوچ ہے, میں چاہوں گا ذرا اس پہ آپ ریفلیکٹ کریں کہ نہیں, کیونکہ وہ ابھی تو آپ کو بہت اچھا کہہ رہے ہیں, بٹ لیٹ سے اگر جو ان کی ڈیمانڈز ہیں یا ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ پوری نہ ہو تو وہ آپ کو بھی برا کہنا شروع کر دیں گے. ڈو یو تھنک ہمیں کوئی ایسا کنسرن ہے؟ بیکاز میں اس لیے ذرا کاشیسلی یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ عام طور پہ ہمارے ملک میں یا اوور آل بھی کہا جاتا ہے کہ یہ امریکہ کی نہ دوستی اچھی نہ دشمنی, تو میں نے اس کو ذرا سادہ الفاظ میں آپ کے سامنے رکھ دیا ہے, تو ذرا اس کے اوپر ریفلیکٹ کیجیے گا کہ آر وی رننگ دیٹ رسک اور نہیں, وی آر بیونڈ دیٹ ناؤ. آپ کی اجازت ہے تو میں اپنا نہیں کوئی بات کرتا, میں ہینری کسنجر کی ایک بک میں سے کہہ دیتا ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ اٹ از ڈینجرس ٹو بی فرینڈ آف, اٹ از ڈینجرس ٹو بی اینیمی آف امریکہ بٹ اٹ از فیٹل ٹو بی فرینڈ آف امریکہ. تو وہ تو خود کہتے ہیں کہ اٹ از فیٹل ٹو بی فرینڈ آف امریکہ, تو وہ ہینری کسنجر نے کہا تھا, اس لیے میرے ذمہ نہیں آئے گی یہ کوٹیشن. تو وہ تو باقی انپریڈکٹیبل ہے. جو چیز صرف ایک انپریڈکٹیبل یا پریڈکٹیبل کہہ لے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی, ایک ہے کہ وہ انپریڈکٹیبل ہے. ان کے لیے انسرٹینٹی جو ہے وہی سرٹینٹی ہے. وہ آپ نے دیکھا وہ ایز اے اسٹریٹجک ٹول پہلے یوز کرتے تھے, اب وہ ملٹری ٹول کے طور پر بھی یوز کر رہے ہیں کہ میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, میں یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. میں نے پہلے سوال کے جواب میں بھی یہی عرض کیا تھا کہ دیکھیے بہت چیلنجنگ سچویشن ہے کہ کسی سے بھی ہم یہ نہیں توقع کر سکتے کہ پاکستان ایک آبویس یا ویزیبل قسم کی سائڈ لے. بہت ہی چیلنجنگ انوائرمنٹ ہوتا ہے جب آپ اتنے کانفلکٹنگ انٹرسٹ یا کانفلکٹنگ ملٹری آبجیکٹو کو کنورج کرتے ہیں. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ تمام کے تمام چاہیں گے کہ ہمیں وکٹری ہوئی, ہمارا جناب ہم فتح حاصل ہوئی, ہم نے سبق سکھا دیا, وہ چاہیں گے. لیکن ہم نے ایک پوزیشن ایسی ہی لینی ہے جس میں سارے کے سارے کم از کم, جیسے میں نے پچھلے سوال کے جواب میں کہا, میں دعا گو ہوں کہ ہو جائیں لیکن فال اپارٹ بھی ہوں, تو ہم اپنی پوزیشن آف اسٹرینتھ اور پوزیشن آف ٹرسٹ اس کو نہ لوز کریں. یہ بہت بڑا چیلنج, اصل تو یہ تھن لائن ہے ہمارے اس کے درمیان جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. آئی فلی اگری کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ واحد وہ شخص ہے جو باہر نکل کے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن باقیوں سے تو کانفیڈینشیلٹی اور ایک ڈپلومیٹک رسپیکٹ ہم توقع کریں گے کہ وہ نارمز کو فالو کریں. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ جتنے انپریڈکٹیبل ہیں, وہ انڈیا کے ساتھ یہ کچھ کر سکتے ہیں اور پھر معاہدہ کر لیتے ہیں ڈیفینس, پھر وہ نتن یاہو کو ملوا دیتے ہیں جا کے, تو یہ سارا کچھ آپ دیتے ہیں. تو انپریڈکٹیبلٹی ان کی دیکھنے کا, لیکن آئی ہوپ اینڈ پرے کہ ہم لیو اپ بھی کریں اور ہماری جو امیج ہے اس وقت جو بلڈ ہو رہی ہے اس میں ویلیو ایڈ اور زیادہ ہو جائے. سر یہ obviously being a military man آپ بہتر سمجھتے ہیں, یہ جو آگے ہونے والے کانفلکٹس ہیں ان کے نہ ہونے کی کوئی واٹر ٹائٹ گارنٹیز کون دے سکتا ہے اس ایکویشن کے اندر؟ اگر ایران کی جانب سے یہ ایک ڈیمانڈ ہے, obviously سیٹ آف ڈیمانڈز ہے, ایک بہت بڑی ڈیمانڈ یہ ہے, کوئی دے سکتا ہے سر اس کی گارنٹی فرینکلی پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے تو؟ دیکھیں اب تو کولڈ وار کا زمانہ نہیں رہا انفارچونیٹلی. وہ اس زمانے میں ایک سائڈ آپ کی طرف ہوتی تھی تو ایک مخالف ہوتی تھی, تو کم از کم ایک سائڈ آپ کو شور کرا دیتی تھی. لیکن اب تو ایک نیو فاؤنڈ ریئلٹی ایران جیسے ملک کو بھی مل گئی ہے. ایران کو بھی پتہ لگا کہ اس کی کتنی اسٹرینتھ ہے, نہ صرف نیوکلیر کے پروگرام تو چھوڑ ہی دیتے ہیں, کنونشنل کیپیبلٹی میں میزائل جو ہے, ہائپرسونک جو ہے, کنٹرول اوور دا گلف کا جو سارا پانی سمندر کا کنٹرول, اور تو اور چھوڑیں. انہوں نے جب امریکہ نے کیوں بجلی گھروں کو بند کر دیا, انہوں نے کہا اچھا ہم آئل ریزروائر پر اور ان کی ریفائنریز کو تباہ نہیں کریں گے, کیونکہ ایران نے تھریٹ کیا تھا کہ میں صرف اور صرف آپ کے جو کوسٹل ایریاز میں بجلی گھر ہے ان کو تباہ کر دوں گا. اور وہ بجلی گھر کیوں ہے وہاں پہ؟ وہ 815 کے قریب واٹر ڈیسلینیشن پلانٹ ہے ان پورے کوسٹ کے اوپر, مڈل ایسٹ کو جو جی سی سی کنٹریز کو پانی دیتے ہیں, 815 ڈیسلینیشن. ان کو جو بجلی مہیا ہوتی ہے اگر وہ صرف وہ ایران اڑا دے تو واٹر ڈیسلینیشن بند ہو جائے گی, پورے مڈل ایسٹ کو آلموسٹ پانی بند ہو جائے گا. سوائے یو اے ای کے جس کے پاس 40 دن کی سٹوریج کی کیپیسٹی ہے, باقی ملکوں کی 4 دن سے لے کر 1 ہفتے کی سٹوریج کیپیبلٹی ہے. تو آپ ذرا ویژوائز کریں مڈل ایسٹ کیسا لگے گا اور 7 اسٹار ہوٹل کیسے لگے گے جن میں پانی نہ ہو. تو میں صرف یہ ایک پکچر دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں, یہ ایک نیو فاؤنڈ اسٹرینتھ ایران کو پتہ لگا ہے کہ میرے ہاتھ میں کیا کچھ ہے. اسی وجہ سے وہ ٹف ہو رہا ہے, اسی وجہ سے وہ نیگوسیشن کے قریب نہیں آ رہا, اسی لیے وہ اتنی سخت شرائط رکھ رہا ہے. وہی مسئلہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو آ رہا ہے کہ اگر اتنی ٹف شرائط میں نے مان لی تو پھر ان کا کریئر بھی خراب ہو سکتا ہے, ان کی ظاہر ہے پریزیڈنسی بھی, اور مڈ ٹرم الیکشن تو پہلے ہی آ رہے ہیں, اور لانگ ٹرم میں وہ متھ بھی ٹوٹ جائے گی امریکہ کی کہ انونسبل اور انولنریبل ہے. بالکل جون صاحب, ٹورڈز دی اینڈ obviously مڈل ایسٹ کو بڑا امپیکٹ آیا ہے
یہ اس سارے کانفلکٹ کے اندر, اور بڑی ہٹ لی ہے انہوں نے ایران کی جانب سے, رائٹلی سو. ایران نے تو شاید یہ پہلے بھی ڈکلیئر کیا ہوا تھا, اور بہر سکسیس بھی یہی ہے ایران کی کہ انہوں نے اس پوری لڑائی کو اسیمیٹریکل کر دیا, پھیلا دیا ہر جگہ, اور انہوں نے امریکن ایسٹس کو ٹارگٹ کیا. بٹ یہ جو ڈیمانڈز ہیں ان میں ایک, جیسے آپ خود ہی اس کو بتا رہے تھے, یہ بیسز والی کہ خالی کریں, سب کچھ کریں, یہ پریکٹیکلی لیڈرشپ میں یا جن لوگوں سے آفیشل سے آپ کی بات ہوتی ہے 6 ڈیمانڈز ہیں, تو کیا یہ ہاف وے ہو جائیں تو ٹھیک ہوگا, یا ابھی تک وہ ریجڈیٹی آپ کو نظر آتی ہے کہ نہیں 6 کی 6 چیزیں مانی جائیں گی تو ہوگا؟ دیکھیں کچھ چیزیں ہیں جو مجھے بہرحال جو میں نے ڈسکس کی, جو مجھے لگ رہا ہے کہ ہو سکتی ہیں. فار ایگزامپل ایک فیز میں امریکہ 3 بیسز سے خالی کرے, اپنی جو بیسز ہیں ان کو 3 کو خالی کرے, اور بعد میں بولے کہ باقیوں کو میں جو ہے وہ بعد میں خالی کروں گا. ساتھ ہی ساتھ ایران جو ہے وہ اپنے حملے روکے, اسرائیل حملے روکے اور امریکہ حملے روکے. اور ایک اب جس طریقے سے صورتحال بدل رہی ہے عراق میں بھی آپ نے دیکھ لیا کہ حشد الشعبی کو کس طریقے سے انہوں نے بول دیا کہ آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں جو آپ کو ریٹیلیشن میں کرنا ہے. تو آئی تھنک اس فیز میں ہاف اینڈ ہاف کر کے چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں, لیکن سینٹرل ڈیمانڈز آئی ڈونٹ تھنک چینج ہوں گی. اس میں بالکل رعایت ہو سکتی ہے آگے جب ڈیمانڈز ایشو ہوں گی. ابھی آپ کے سامنے آ جائے گا, یہ 3 ڈیمانڈز ہوں گی, لیو دا ریجن والی, کمپنسیشن والی, اسٹریٹ آف ہارموز والی, یہ 3 ڈیمانڈز ہوں گی. باقی بھی 2-3 اور ڈیمانڈز ہیں جس میں اسرائیل کی ہاسٹیلٹیز اینڈ کرنا, اور یہ ساری ڈیمانڈز جو میڈیا میں آ رہی ہیں وہ ہوں گی, ابھی ایران کی طرف سے آ جائیں گی آفیشیلی بھی. اور اس کے اندر کمپرومائز تب ہوگا جب امریکہ کی طرف سے گڈ ول جسٹر دکھایا جائے گا, کیونکہ بھروسہ تو ابھی تک جو ہے وہ نہیں ڈیولپ ہوا. اور بھروسے سے پہلے آلدو کمیونیکیشن انڈائریکٹلی جو ڈیمانڈز کی پرسول ہے, مطلب پری کنڈیشنز جو ہیں وہ کمیونیکیٹ کی جا رہی ہیں, پاکستان کو بھی بتایا جا رہا ہے, پبلکلی بھی ایران کنڈیشنز جو ہے وہ بتا رہا ہے. تو آلدو یہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں, اس کے اندر فلیکسیبلٹی صرف تب نظر آئے گی جب امریکہ اس کے اوپر کوئی ایکشن کرے گا. آلدو سخت ہے, بٹ ٹرمپ جیسا کہ کہتا ہے کہ اس نے سب کچھ ختم کر دیا ہے, سب کچھ تباہ کر دیا ہے, تو نیگوسیشن کی تو ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے نا ان دا فرسٹ پلیس. تو میرے خیال میں ابھی نظر آ جائے گا ہم لوگوں کو. منیب صاحب ٹھیک, بہت شکریہ جون حسین صاحب, آپ خالد چشتی صاحب نے ہمارا ساتھ دیا. میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں ڈاکٹر شزرا منصب صاحبہ جو کہ وزیر مملکت ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا, اور شفیع جان صاحب جو کہ صوبائی وزیر اطلاعات ہیں اور خیبر پختونخوا حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہے ہیں. بہت شکریہ شفیع جان صاحب آپ کا. شفیع جان صاحب, میں ابھی ٹویٹ دیکھ رہا تھا جنید اکبر صاحب کی, بہت کچھ ہو رہا ہے ملک کے اندر, دنیا کے اندر, لیکن جو پاکستان تحریک انصاف کی توجہ ہے وہ اس وقت مرکوز ہے اس بات پر کہ وہ رہائی فورس بنائی جائے, اور اس کی ممبرشپ کا شاید آپ آغاز کر رہے ہیں. ایک تنقید یہ بھی ہو رہی ہے تحریک انصاف پہ کہ جی یہ وہ موقع ہے جس میں بہت سارا احتجاج لوگوں نے کیا, ملک کے اندر پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں, بہت زیادہ بڑھی ہیں, حکومت کے پاس اس کا دفاع موجود ہے, لیکن آپ اس موقع کو کیپٹلائز نہیں کر پا رہے, بلکہ آپ کا زیادہ فوکس اس چیز کے اوپر ہے کہ وہ رہائی فورس بنے اور پھر اس کی ممبرشپ ہو, اور پھر وہ جا کر کسی جگہ پر اپنا کام شروع کرے اور حکومت پر کوئی پریشر بنائے. جبکہ اصل مدعا تو یہ ہے کہ آج کل جو مہنگائی ہو رہی ہے پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کی وجہ سے, اس کو پاکستان تحریک انصاف کیپٹلائز نہیں کر رہی. یہ تنقید آپ اس کو انٹرٹین کر رہے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں پرائمری فوکس عمران خان صاحب کی رہائی ہے؟ سب سے پہلے منیب صاحب آپ کا شکریہ. جہاں تک آپ نے رہائی فورس کی بات کی اور پاکستان کے حوالے سے جو اس وقت ایران کی جنگ کی طرف آپ کا اشارہ تھا, یا جو بھی سینیریو ایک بنا ہوا ہے اس کی طرف آپ نے ایک اشارہ